بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، خواتین و حضرات، ملک پاکستان میں کچھ عرصہ سے شدید قسم کی افراتفری پھیلی ہوئی ہے۔ ہر طرف ایک خوف ہے، ہراس ہے، ایک عجیب معاملات بنے ہوئے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ کچھ عرصہ پہلے تک ہم پاک فوج اور اس ملک کے علماء جو ہیں، ہم ان کا احترام حد سے زیادہ کرتے تھے، لیکن آج بھی ہر محب وطن جو پاکستانی ہے وہ فوج کا بھی احترام کرتا ہے، اس ملک کا بھی احترام کرتا ہے، اور اس ملک میں جو ہمارے علماء حضرات ہیں ان کا بھی احترام کرتے ہیں جو محب وطن ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایک بڑے منظم طریقے کے ساتھ پاک فوج، پاکستان کی سلامتی اور پاکستان کے علماء جو ہیں، علماء اسلام، ان کے خلاف ایک منظم طریقے کے ساتھ سازش کی جا رہی ہے اور ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس میں ہمارا سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، یہ سارے استعمال ہو رہے ہیں، اور ان کی سرپرستی کرنے والے علماء بھی ہیں، بڑے بڑے سیاستدان بھی ہیں، اور بڑے بڑے صحافی بھی ہیں، بڑے بڑے اینکر حضرات بھی ہیں۔ ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے بڑے بڑے لوگ اس میں شامل ہیں۔ آخر یہ وجہ کیا ہے؟ ہمارے ایک استاد تھے، انہوں نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ سن 85 کے اندر شاید ایک اسلامی اخبار میں ایک کالم چھپا ہے، اس میں انہوں نے کچھ باتوں کی نشاندہی کی تھی جو آج حقیقت ہو رہی ہیں۔ وہ یہ تھا کہ یہودیوں نے ایک سازش کی ہے کہ پاکستان کے اوپر ہم طاقت کے بل بوتے پر ہم قبضہ نہیں کر سکتے، فتح نہیں کر سکتے۔ انہوں نے دو طبقوں کا انتخاب کیا ہے کہ ملک پاکستان کے دو ایسے طبقے ہیں، اگر ان کو بدنام کر لیا جائے تو ہم اس ملک پہ قبضہ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ وہ دو ہیں، ایک اس ملک کے علماء اور دوسرا پاک فوج۔ ان دونوں کو اس حد تک بدنام کر دیا جائے کہ یہ عوام کے دلوں سے، نظروں سے گر جائیں تو ہم آسانی سے ملک پاکستان کو فتح کر سکتے ہیں۔ پاکستان کے علماء، پاک فوج۔ علماء کے ساتھ یہ کیا جائے، کچھ علماء کو شہید کر دیا جائے، کچھ علماء کو خرید لیا جائے، اور کچھ علماء کو بدنام کر لیا جائے، اور ان تمام کاموں کے لیے ہم علماء کو استعمال کریں گے اور سیاستدانوں کو استعمال کریں گے۔ اب علماء کے خلاف علماء کو استعمال کیا گیا کہ علماء ایک دوسرے کے ساتھ لڑ پڑے، ایک دوسرے کے خلاف کفر کے فتوے تک دیے، عوام کی نظروں سے گر گئے، اور وہ آپس میں ہی لڑ پڑے۔ آپس میں ہماری لڑائیوں نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا کہ ہم ایک دوسرے کو مارنے تک آ گئے۔ علماء کا قتل عام ہوا، ہزاروں علماء شہید ہوئے، کرنے والے بھی مسلمان علماء، شہید ہونے والے بھی مسلمان علماء۔ ایک سازش میں وہ کامیاب ہو گیا۔ اب دوسری سازش یہ تھی کہ پاکستان کی فوج کو بدنام کیا جائے، اور اس حد تک بدنام کر دیا جائے کہ وہ لوگوں کی نظروں سے گر جائے۔ اس کے لیے بھی اس نے علماء اور سیاستدانوں کا انتخاب کیا ہے بالخصوص، اور بالعموم اس میں اور بھی بہت سارے لوگ شامل ہیں۔ اب اس نے کیا گیا، آج وہ چیزیں سچ ثابت ہو رہی ہیں۔ علماء کا آپ نے حال دیکھ لیا، اور علماء کو استعمال کیا گیا کہ پاک فوج کے خلاف فتوے دینے والے بھی ہمارے علماء ہیں۔ چند دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا، چند مہینے پہلے، کہ پاک فوج کے خلاف کس قدر سخت غلیظ ترین فتوے دیے گئے کہ فوج کو بغاوت کر لیں، ججوں کو قتل کر دیا جائے، فوج جرنل کو قتل کر دیا جائے۔ اس طرح کی بہت سارے ملک میں افراتفری پھیلانے کی کوشش کی گئی علماء کو، اور دوسری طرف سیاستدانوں کو استعمال کیا گیا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ جن کی سرپرستی ہمارے سیاسی لیڈران کر رہے ہیں، وہ پاک فوج کے خلاف ایک منظم طریقے کے ساتھ ایک وہ کمپین باقاعدہ چلا رہے ہیں، فوج کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فوج فلاں کو، حکمران کو، فلاں
فوج جو ہے وہ وزیر اعظم بنا رہی ہے، وزیر اعلیٰ بنا رہی ہے، فلاں کی فوج سے صلح ہو گئی ہے، فلاں کی فوج سے بگڑ گئی ہے۔ تو یہ جو لوگ باہر میڈیا پہ آ کے، سٹیجوں پہ آ کے، ممبر پہ آ کے، محرابوں میں آ کے جو یہودی کی جو ریٹ لگاتے ہیں، اصل میں حقیقت میں یہ خود یہودیوں کے ایجنٹ ہیں، اور ان کی ڈپٹی کیا لگی ہے؟ ان کی ڈپٹی لگی ہے پاک فوج کو بدنام کرنا۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جو اس ملک کے خلاف، اس ملک پاکستان کی فوج کے خلاف جو منظم طریقے کے ساتھ ایک سازش کر رہے ہیں، یا اللہ اگر ان کے حق میں ہدایت ہے تو ان کو ہدایت دے، اگر ان کے حق میں ہدایت نہیں ہے تو ان کو نست و نابود فرما۔